اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہر انسان جس کے پاس نعمت ہوتی ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر وہ انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب نعمتیں عطا کی ہوں تو وہ حسد کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ چاہے اس انسان کو مال و دولت حاصل ہو، چاہے اسے عزت حاصل ہو، چاہے اسے کوئی مقام و مرتبہ حاصل ہو، وہ انسان حسد کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، دوست و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لوگ حاسدین ہیں؟ اور حاسدین کا جو شر ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کو بالکل انسان ایسا نہ سوچے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ حسد کوئی چیز نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیوں فرماتا کہ اور اللہ کی پناہ مانگو حاسدین کے حسد سے کہ جب وہ حسد کریں، حاسدین کے شر سے، ان سے پھر پناہ مانگنے کا کیوں کہا گیا ہے۔ اور حسد اتنی بری چیز ہے نا، وہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے منٹوں میں لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے، راکھ بناتی ہے، اس طرح انسان کی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں، علامات ایسی ہیں کہ جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اگلا بندہ ہمارے ساتھ حسد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ جب بھی آپ کوئی خوشی کا موقع ہوگا، کوئی بھی بڑا آپ کا موقع ہوگا، وہ آپ کی خوشی کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ خود خراب کرے نہ کرے، خود آگے آئے نہ آئے، لیکن کسی اور انسان کے ذریعے آپ کی خوشی کو کم کر کے دکھائے گا۔ یعنی آپ کا کوئی بھی فنکشن ہے، آپ نے بہت اچھا سیٹ اپ کیا ہے، بہت اچھا انتظام کیا ہے، آپ کو وہ ڈائریکٹلی نہیں کہے گا کہ آپ نے برا کیا ہے، یعنی وہ آپ کو یہ کہے گا اگر آپ اس طرح کر لیتے تو زیادہ بیٹر ہوتا۔ یعنی اس طریقے سے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو برا بھی نہ لگے اور وہ جو اپنا ان کا حسد جو اپنے ان کے اندر زہر بھرا ہوا وہ بھی وہ باہر نکال دیں۔ وہ کہیں گے اگر آپ اس طرح نہ کرتے، اس طرح کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا، یہ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اگر آپ کوئی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ نے کامیابی حاصل کیا، لیکن اگر آپ اس طرح کرتے تو زیادہ، یعنی دوسری چیز کی طرف وہ زیادہ آپ کو کہیں گے۔ آپ کی جو آپ کو ملا ہے، جو آپ کی کامیابی ہے، جو آپ کے پاس ہے، اس کو اپریشیٹ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ دوسری نشانی یہ ہوگی کہ جب آپ کو کوئی غم پہنچتا ہے، یعنی آپ تکلیف میں پہنچتے ہیں، سب سے پہلے وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ وہ لوگ آئیں گے کس وجہ سے؟ یہ نہیں کہ آپ کی تکلیف ہے اور تکلیف کو بانٹنے کے لیے۔ اب یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ تکلیف میں جو لوگ آئیں گے وہ حاسدین ہی ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ پیارے لوگ جو ہوتے ہیں، اچھے لوگ، ہمارے اپنے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری تکلیف میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن حاسدین جو ہے وہ آئیں گے آپ کی تکلیف میں آپ کو دلاسا دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے وہ مزے لینے کے لیے آئیں گے کہ آپ کو تکلیف میں دیکھ کر ان کو یعنی مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو دکھ میں دیکھ کر۔ تو یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ تیسری بڑی نشانی کیا ہے؟ آپ کوئی بھی اچیومنٹ کر لیتے ہیں، کچھ بھی ہے آپ نے حاصل کر لیا، وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے اپنی محنت کی ہے، آپ اتنے عرصے سے آپ نے کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرنے کے بعد آپ کو یہ چیز حاصل ہوئی ہے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ یہ چیز ڈیزرو کرتے تھے۔ ایسی باتیں جو بندہ کہتا ہے نا، وہ بندہ آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ لیکن جو حاسدین ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ اپنا حسد نکالے، زہر اگل رہے ہیں، یا پھر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں۔ وہ آپ کو یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، آپ نے اچیومنٹ کی ہے، اچھی بات ہے، آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، وہ آپ کی لک پر ڈال دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ڈیزرو کرتے تھے، آپ نے محنت کی ہے، آپ نے اتنا عرصہ ٹائم دیا اس چیز کو، تب جا کر آپ کو یہ چیز حاصل ہوئی ہے، وہ ایسا نہیں کہیں گے۔ وہ بلکہ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ کیونکہ آپ کی قسمت اچھی تھی، آپ کا ٹائم بہت اچھا چلا ہے، قسمت پر ڈال دیں گے، لیکن آپ کو وہ نہیں کریڈٹ دیں گے کہ آپ نے یہ بڑی اچیومنٹ کی ہے۔ یہ سب سے بڑی جو حاسدین کی ایک علامت ہے یہ والی ہے۔ کوئی بھی پھر اگر آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو کسی بھی طریقے سے وہ آپ کا نام نہیں آنے دیں گے، تو لوگوں میں پھر جا کر یہی بتائیں گے کہ اس بندے کو یا اس بندی کو یہ جو خوشی حاصل ہوئی ہے، اس کا ستارہ چمک رہا ہے، اس کی قسمت چمک رہی ہے، یا اس نے کوئی اچھے لوگوں کے ہاتھ یہ بندہ لگ گیا ہے، اس وجہ سے اس کا یہ ہو گیا۔ یعنی حاسدین کا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپ سے حسد نکالیں گے، کسی بھی طریقے سے حسد ہوتا ہے۔ اور حاسدین جو ہوتے ہیں نا، یہ اتنے ہوشیار اور چالاک لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ لوگ حاسدین ہیں۔ یعنی وہ ہوتے ہی یعنی فنکار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں،
ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ لوگ حسد کر رہے ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی ایسے، اس طرح سالوں لگ جاتے ہیں۔ اور جب کئی سال گزر جاتے ہیں اور جب ان کے اندر ہمارے لیے زہر بھرا ہوتا ہے، جب وہ اپنا زہر اگلتے ہیں تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا ہے بندے کو، یعنی کوئی بھی ہمارے ساتھ رہنے والا، ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ رہنے والے ہو سکتے ہیں، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف زہر کیوں اگل رہا ہے، اچانک اس کو کیا ہو گیا، میں نے کیا غلطی کر دی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ شروع سے ہی آپ کے خلاف جو ہے اس کے دل میں زہر بھرا ہوتا ہے، لیکن اب وہ اوور ہو جاتا ہے، اس کے اندر اتنا زہر بھر جاتا ہے نا کہ اب اس کو اگلنے کے علاوہ کوئی اس کا چارہ ہی نہیں ہے۔ پھر جب وہ زہر اگلتے ہیں نا، پھر ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچانک اچانک نہیں ہوا ہوتا، یہ شروع سے ہی وہ بندہ آپ کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بندے کو بچنا چاہیے ایسے لوگوں سے، حاسدین سے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ تو بچنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے، نہیں ہم کیسے بچیں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بالکل قریبی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے قریبی کوئی رشتہ دار ہو سکتے ہیں کہ جن سے قطع تعلق بھی نہیں کر سکتے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، کولیگز ہوتے ہیں، کلاس فیلوز، دوست احباب ہوتے ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے، ایسا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ ایسی صورت میں یہی ہے کہ اپنی خوشیاں، اپنی کامیابیاں اپنے تک رکھیں۔ آپ کا کاروبار چل پڑا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی۔ آپ نے نیا گھر لے لیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ آپ نے کاروبار چلا لیا ہے، کوئی بھی کامیابی حاصل کر لیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ جتنا زیادہ بتائیں گے، اس کی تشہیر کریں گے، اتنا زیادہ جو ہے آپ حسد کا شکار ہوں گے۔ اب یہ لوگ جو جادو ٹونا کی طرف بھاگتے ہیں، یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ یہ کرتے صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ کسی انسان سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اچھا کسی کا گھر اچھا چل رہا ہے، کوئی عورت ہے کامیاب ہو رہی ہے، یا کوئی مرد ہے کامیاب ہو رہا ہے، کسی کا بیٹا کامیاب ہو رہا ہے، کسی کی بیٹی کامیاب ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ اچھا، یا میاں بیوی آپس میں بہت خوش ہے، تو لوگ حسد کی وجہ سے اتنا گر جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بس جس سے ہم حسد کریں اس کا نقصان ہو، وہ برباد ہو، تو اتنا حسد میں لوگ گر جاتے ہیں۔ جادو ٹونا یہ چیزیں بھی صرف لوگ حسد کی وجہ سے کروا رہے ہوتے ہیں، اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسا ہو کہ ہم کہ وہ حسد کریں ان کو کوئی فائدہ ہوگا سوائے ایمان جانے کے، نیکیاں ضائع ہونے کے۔ پھر روزے بھی رکھتے ہیں رمضان المبارک میں، ٹھیک ہے، حج بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں سارے کاموں کے لیے، لیکن اینڈ پہ ان کو کیا ملتا ہے؟ زیرو، کوئی نیکی نہیں ملتی، کیونکہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ کیا حسد انسان کے اوپر نیچرلی ہوتا ہے یا جان بوجھ کر انسان کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، حسد جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور انسان کے اوپر یہ بہت بڑی آزمائش ہے انسان کے اوپر۔ انسان بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، شیطان کا جو سب سے سخت وار ہوتا ہے وہ حسد ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ جنت سے نکالا گیا، دنیا میں بھیجا گیا اسے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ مین بڑی وجہ، وہ وجہ یہ تھی کہ وہ حسد کا شکار تھا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے حسد کیا کہ اے اللہ، آپ نے ان کو مٹی سے بنایا اس کو، اور مجھے آگ سے بنایا، میرا اس کا مقابلہ نہیں ہے، میں تو نہیں اس کو سجدہ کرتا۔ اس نے حسد، تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حسد کیا آدم علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو نکال دیا، یعنی بنیادی وجہ حسد تھی۔ تو اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان بھی انسان کے دل میں ڈال لائے، تمہارا ساتھ والا بندہ اتنا کامیاب ہو گیا، بس اس کے اندر حسد آ جاتا ہے، پھر وہ انسان اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ دیکھ رہا ہے لوگ ان کی زیادہ عزت کر رہے ہیں، رسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ بندہ کامیاب ہو رہا ہے، تو حسد کرنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جتنا زیادہ انسان کامیاب ہوتا جائے گا، جتنا زیادہ آگے بڑھتا جائے گا، اتنا زیادہ اس کے حاسدین میں، دشمنوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی، میں بھی، آپ بھی، ہم بھی کسی کے حسد کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن حسد سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آپ کو لگ رہا ہے کوئی انسان کامیاب ہو گیا آپ کے سامنے جو پہلے نہیں تھا، یا آپ سے پیچھے تھا اور آگے نکل گیا ہے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں، ماشاء اللہ اس انسان کے لیے پڑھیں، اور پھر 2 نفل پڑھ کے پھر اسی انسان کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ، میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی عطا کیا ہے، اے اللہ اس کو اور کامیابی عطا فرما، اور اس کے وسیلے سے ہمیں بھی کامیابی عطا فرما۔ یہ ہوتی ہے اصل چیز۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ یقین مانیں آپ کے دل سے ایسی بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں بالکل آئیں گی نہیں، اور آپ پرسکون رہیں گے۔ اب جو حسد کر رہا ہے وہ کیا نقصان اپنا کر رہا ہے؟ کیا وہ آگے والے بندے کا نقصان کر سکتا ہے؟ وہ اپنے حسد کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔
کچھ بھی نہیں وہ اس کا بگاڑ سکتا، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو وہ جو حسد کر رہا ہے انسان، وہ اگلے بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے اپنا اندر جلانے کے، یعنی اس کے اندر حسد آ رہا ہے، وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے، وہ خود جل رہا ہے۔ اگلے بندے کو وہ تو اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو سے دی ہیں وہ تو انجوائے کر رہا ہے، وہ تو اپنا لائف اچھی گزار رہا ہے، لیکن جو حسد والا انسان ہے وہ حسد کر کے اگلے بندے کو کیا کر رہا ہے کہ اس کا کوئی نہیں بگاڑا، صرف اپنے آپ کو اندر سے جلا رہا ہے، وہ پرسکون بے سکون ہو رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ تو اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، تیسرا کلمہ پڑھا جائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، کیونکہ ایک جو مومن ہوتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے ایک مومن کا دل ہوتا ہے، مومن کا دل ہے، اس کے اندر ایک وقت میں یا تو ایمان ہوگا یا کسی انسان کے لیے حسد ہوگا۔ اگر مومن کا دل ہے، اس کے اندر ایمان ہے تو حسد نہیں آ سکتا، اگر کسی کے لیے حسد ہے تو پھر اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ جیلسی ہے، کوئی حسد آ رہا ہے، تو پھر سمجھ لے کہ اس انسان کے اندر ایمان نہیں ہے بالکل بھی۔ ایمان سے ایسا دل خالی ہوتا ہے کہ جس انسان کے اندر حسد آ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی کے ساتھ حسد مت کریں، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہر مسلمان رکھتا ہے، کتنی محنت سے رکھتے ہیں، روزے ضائع ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری عبادتیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ قربانی آپ کریں گے، حسد آ گیا کسی کے لیے، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنا مال بھی لگا رہے ہیں، آپ نیکیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن حسد جہاں پر آ گیا وہاں پر ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی بیماریوں سے دور رکھے اور ہمارے دلوں کو صاف اور شفاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔